الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ سورہ یونس آیت نمبر 95 اور 96، ارشاد باری تعالی ہوتا ہے وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اس آیت کریمہ میں فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ کو ہم موضوعی طور پہ قرآن کریم کی دیگر آیات سے ملاحظہ کر رہے تھے اور آپ کی خدمت میں ذکر کیا کہ انسانی زندگی جن نظریات اور جن چیزوں کی معیار بنا کے بسر ہوتی ہے ان میں اہم ترین ایک ضابطہ نفع اور نقصان ہے۔ نفع اور نقصان انسان اپنی زندگی میں اس کو تشخیص دے کے ہی قدم اٹھاتا ہے، جو نفع ہے اسے لینا چاہتا ہے اور جو نقصان ہے اس سے اجتناب کرنا چاہتا ہے۔ قرآن نے اس لیے اس موضوع کو بیان کیا ہے کہ اس مطلب کو ذکر کرنے میں انسان اکثر اور بیشتر اشتباہ کا شکار ہوتا ہے، اکثر اور بیشتر، اور اس مسئلے میں بہت بڑے پیمانے پہ انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ سمجھتا انسان کچھ ہے، پیچھے کچھ نکلتا ہے۔ فہم انسانیت میں بہت زیادہ مسائل نقصان اور نفع کے حوالے سے ہیں، یعنی صحیح تشخیص اپنے نفع کی نہ کر پانا یہ خسارے کا سبب بنتا ہے، اور نقصان اور خسارے کا صحیح نہ جان پانا وہ انسان کو ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں نفع سے محروم کر دیتا ہے۔ قرآن نے اس کو تفصیلی طور پہ بیان کیا ہے کہ ہم ہر آیت کی تشریح میں مفصلاً نہیں جا سکتے، یعنی یہ مسئلہ حل ہمارے لیے بڑے پیمانے پہ تب بھی ہوگا کہ قرآن نے جن چیزوں کو خسارہ قرار دیا ہے ہم ہر اس مورد کو قرآن ہی کی نگاہ میں موضوعی طور پہ دیکھیں۔ مثلا قرآن نے ایمان کسے کہا ہے، یا قرآن نے کفر کسے کہا ہے، تکذیب یا انکار کسے کہا ہے، کیونکہ تکذیب لفظ الگ آیا ہے اور لفظ کفر الگ آیا ہے۔ اردو میں دونوں کا ایک ہی ترجمہ کیا جاتا ہے، اردو میں کفر کہہ دیتے ہیں انکار کو، اور یا جیسے یہ ہے کذبوا بآیات اللہ، یہاں پہ تکذیب کی بھی کہہ دیں انکار کرنا۔ آیا قرآن کی آیات میں تکذیب اور کفر مترادف ہیں یا مترادف نہیں ہیں؟ کہ ان ابحاث میں ابھی ہم داخل نہیں ہو سکتے، وإلا یہ ٹاپک ہمارے لیے رہ جائے گا خاسرین کا۔ قرآن نے جب لفظ جدا استعمال کیے ہیں تو لفظ کا جدا ہونا تعدد دال جو ہے تعدد مدلول پہ دلالت کرتا ہے۔ اگر یعنی قاعدتاً کیا ہے، دال متعدد ہیں تو مدلول بھی متعدد ہونے چاہیے، سوائے اس کے کہ کہیں ہمارے پاس مضبوط دلیل بن جائے کہ نہیں یہاں پر ایسا نہیں ہے۔ یعنی الفاظ متعدد ہیں تو ان کے معنی بھی کیا ہونے چاہیے؟ قاعدتاً متعدد ہونے چاہیے، مگر یہ کہ دلیل ہمارے پاس قائم ہو جائے کہ یہاں پہ ترادف ہے۔ اس لیے اس موضوع کے اوپر علماء کرام نے کتابیں لکھی ہیں، محققین نے، آیا عربی زبان میں ترادف وجود بھی رکھتا ہے یا نہیں؟ یعنی کیا ایسا ہے کہ دو ایک جیسے معنی ایک ہو اور دو الفاظ مختلف ہوں، جیسے انسان اور بشر، اب یہ دونوں کا معنی ایک ہے یا نہیں؟ آیا یہ ترادف وجود رکھتا ہے یا وجود نہیں رکھتا؟ ایک نظریہ ہے کہ عربی زبان میں کوئی ترادف وجود نہیں رکھتا، کسی نہ کسی جہت سے لفظ جدا ہوتا ہے تو اس کا معنی کسی نہ کسی جہت سے جدا ہو جاتا ہے۔ مثلا اب ایک جگہ انسان کہا ہے، دوسری جگہ بشر کہا ہے، تو بشر کہنے میں کوئی نہ کوئی اضافی معنی یا کوئی نہ کوئی کمی بیشی ضرور ہوگی۔ لہذا اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں تو تکذیب اور کفر اور اسی طرح سے بعض دیگر باطل لفظ ان کے معنی جدا جدا ہونے چاہیے، اس میں کوئی نہ کوئی جدائی کا پہلو موجود ہوگا۔ اشتراکی پہلو تو نظر آتا ہے ہمیں، لیکن ہمیں جدائی کا پہلو نظر نہیں آتا۔ یہ قرآن کریم کی تفسیر کے مبانی کی بحثیں ہیں کہ مجاز ہے یا نہیں ہے، قرآن کریم میں ترادف ہے یا نہیں ہے، مشترک لفظی ہے یا نہیں ہے۔ یہ قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے علوم قرآنیہ میں آپ اسے مطالعہ انشاءاللہ تعالیٰ کرتے رہیں گے۔ جزوی طور پہ ہم کسی آیت کے ذیل میں بعض مبانی کو آپ کی خدمت میں ذکر کریں گے، جیسے بعض لغت کی جو لغوی مبانی ہیں وہ پہلے ذکر ہو چکے ہیں۔ قرآن نے
واضح طور پہ بعض امور کو خسارہ قرار دیا ہے، اور ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ براہ راست خسارہ یا نقصان یا نفع وہ ایک عمل سے متعلق نہیں ہوتے۔ ایک عمل ظاہری جو انسانی بدن سے ایک عمل یا انسانی معاشرے کے اندر اجتماعی طور پہ ایک عمل برپا ہو، وہ فوراً پہلے مرحلے میں اسے نفع یا نقصان نہیں قرار دے سکتے، بلکہ نفع اور نقصان کا معیار انسانی باطن ہے۔ باطن کے اندر پہلے نفع نقصان برپا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر ظاہری انجام پانے والے عمل میں نفع نقصان برپا ہوتا ہے۔ اور اصل مسئلہ ہے ہی یہ کہ انسان اپنے باطن سے غافل ہوتا ہے، باطن سے غافل ہونے کی وجہ سے ظاہر سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو اپنے باطن کا بڑا دقیق حساب کتاب رکھتا ہے وہ ہمیشہ نفع نقصان میں صحیح فیصلہ کر پاتا ہے۔ ہم نے بعض امور کو، کیونکہ یہ وہی مقدمات ہیں جو سابقہ دروس میں تکراراً بیان ہوئے، کہ ظاہری عمل وہ در حقیقت باطنی عمل کے اوپر کھڑا ہے، یا باطنی عمل کے اوپر وہ یا باطنی افکار نظریات کے اوپر اعتماد کیے ہوئے ہے۔ یعنی ظاہری عمل کی مثال درخت کی سی ہے، اس درخت کی جڑیں کہاں پر ہیں؟ وہ باطن کے اندر ہیں۔ لہذا جڑوں کے بغیر درخت وجود نہیں رکھتا، حیات نہیں رکھتا۔ اس لیے ظاہری عمل کبھی بھی نفع نقصان نہیں کہلائے گا جب تک اس کا باطن کے ساتھ تعلق قائم نہ ہو۔ لہذا قرآن کریم نے انہی امور کو ذکر کیا۔ ہم پیچھے بعض امور پڑھ چکے ہیں۔ قرآن نے تکذیب کو، اللہ کی آیات کو جھٹلانا، واضح طور پہ اسے خسارہ قرار دیا۔ اسی طرح قرآن کریم نے انبیاء علیہ السلام کو جھٹلانا، جناب شعیب علیہ السلام ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان ہستیوں کو جھٹلانا واضح طور پہ خسارہ قرار دیا۔ اب جو بندہ اسے خسارہ قرار نہیں دیتا وہ اس کے مطابق عمل بھی انجام نہیں دے گا۔ اور اس کے ہم آج کے دور میں کتنی ہی اس وقت مصائب اور مشکلات دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے شریعتوں کا چونکہ انکار کیا ہے، اس کے سبب بنا ہے۔ مثلا غرب کا ہی حالت دیکھیں، انہوں نے حجاب کے شرعی اور قانونی ضابطۂ الہی کا انکار کیا، بدحجابی کو پھیلایا۔ اس وقت پوری دنیا شہوانی امراض میں مبتلا ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے انبیاء اور رسول اور حجج الہی کو جھٹلایا اور ان کی لائی ہوئی باتوں کے اوپر اعتقاد قائم نہیں کیا، اور سائنس کو بت بنا کے اس کی اطاعت اور اس کی پوجا کی۔ اب قرآن ایک حقیقت بیان کرتی ہے اور سائنس آ کے بیان کریں، اگرچہ ٹکراؤ دونوں میں نہیں ہوتا، جہاں عقلی مبنا پایا جاتا ہے، جہاں میتھمیٹیکلی طور پہ اعداد و شمار پائے جاتے ہیں، وہاں قرآن اور سائنس ٹکراتی نہیں ہیں۔ اب یہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے قرآن اور سائنس ٹکراتی ہے یا نہیں، لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سائنس جو کہتے وہ ہے۔ سائنس کہتے چاند پہ پہنچ گیا تو کہیں پہنچ گیا ہے۔ اگر سائنس کہ سورج اس طرح گھوم رہا ہے تو مان لیں فوراً کہ گھوم رہا ہے، یعنی ادھر تحقیق کی پھر بھی ضرورت ہے ہمیں سائنس کے اوپر بھی۔ اس لیے انہوں نے سائنس کو بت بنایا کہ وہ جو کہہ دے وہ سائنس کی وحی ہے، اور اس کے اوپر وہ اعتقاد قائم کر لیتے ہیں۔ مثلا سائنس اگر آج کہتی ہے زمین کھینچتی ہے، کشش رکھتی ہے، چلو مان لیا۔ پھر آئنسٹائن آیا اور اس نے یہ احتمال دیا تو ممکن ہے مختلف سیارے ہیں، ان کی کشش کی وجہ سے کشش ایجاد ہو رہی ہو، خود بذات تو خود زمین کشش نہ رکھتی ہو۔ اب سائنس اس کو ماننے لگ جائے گی، کل کو کوئی اور احتمال دیا جائے۔ تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے سائنس جو کہ فوراً مان لے، تو غرب ایمان اس بات پہ لایا کہ سائنس جو بات کہتی ہے ایمان لے آؤ، اور ان کے اس بت کو زمین بوس آ کے کرونا نے کر دیا جو نظر ہی نہیں آتا۔ وہ اپنی پوری دوربینیں لگا کے، لیبارٹریوں کے بڑی بڑی مائکروسکوپ لا کے ڈھونڈنے کی کوششیں کر رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں لگ رہا آیا کہاں سے ہے۔ اور دنیا کے جتنے صاف ممالک ہیں جہاں پہ صفائی ستھرائی کا خیال رکھا جاتا ہے، جہاں میل ملاپ کے سارے ضابطوں کا خیال رکھا جاتا ہے، سب سے زیادہ مریض ادھر ہی ہو رہے ہیں۔ اس وقت یورپ میں تعداد پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور امریکہ اس وقت دوسرے نمبر پہ آگے جہاں پہ اس کے زیادہ مریض پائے جا رہے ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کس طرح سائنس کا زمین بوس ہوا۔ اور یہ جو اب ہمارے پاس اعداد شمار آتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان ظاہر کے اوپر نہیں کھڑا، حقیقت میں باطنی چیزیں، اس لیے کہ وہ افراد جو ظاہری زندگی کے ہی امور کے اوپر ایمان لائے ہوئے تھے، موت کے خوف نے انہیں ایک اور موت میں دھکیل دیا ہے۔ وہ کرونا سے نہیں مر رہے، موت سے ہی مر رہے ہیں۔
وہ ایسی انہوں نے ٹینشن لی ہوئی ہے نا، اس دنیا میں انہیں کھانا صحیح نصیب ہو رہا ہے، ڈرپوں پہ ڈرپیں لگی جا رہی ہیں اور نفسیاتی ہوئے ہوئے ہیں۔ لہذا یہ جو صورتحال ہے وہ اندر سے کھوکھلے پن کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اور یہ اندر کا کھوکھلا پن کیوں ہے، اندر سے خالی کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے ربط اللہ تعالیٰ سے تعلق توڑا، وحی سے تعلق توڑا۔ قرآن کی صورت میں وحی ہمارے ہاتھ میں ہے اور اس وحی سے ہم اپنی استطاعت کے مطابق تعلق قائم کر سکتے ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے وحی کے ذریعے تعلق جوڑ گیا، وحی کے ساتھ۔ سوال، وحی کے ساتھ نبی کے علاوہ کسی کا تعلق جڑ سکتا ہے یا نہیں؟ براہ راست نہیں جڑ سکتا۔ نبی کے واسطے سے جڑ سکتا ہے یا نہیں؟ نبی کے واسطے سے تو جوڑنا ضروری ہے۔ لہذا اگر نبی کے واسطے سے نہ جوڑیں تو یہ خسارہ ہے، یہ پھر اس بھرپور توانائی اور قوت اور قدرت کا جو اصل سرچشمہ ہے اس سے تعلق توڑ دینا ہے۔ جب اس سے تعلق ٹوٹ جائے تو پھر کہاں پہ اس کو روشنی نظر آئے گی؟ یعنی آپ سمجھیں کہ بالفرض کہ روشنی کا سارا منبع ٹرانسفارمر ہے، تو بلب اپنا تعلق ٹرانسفارمر کے ساتھ توڑ دے، ڈائریکٹ جڑ بھی نہیں سکتا لیکن تار کے توسط سے جڑتا ہے۔ اگر وہ تار سے تعلق توڑ دے تو اس کا اس قدرت کے سرچشمے سے تعلق ٹوٹ جائے گا، پھر کہ یہ بلب جلتا رہے گا یا ظلمتوں میں چلا جائے گا؟ اس لیے کہا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ جب ولی بن جاتا ہے اور جو اللہ سے تعلق ولایت کا جوڑ لیتا ہے، اطاعت کا جوڑ لیتا ہے، تو پھر وہ تاریکیوں میں نہیں رہتا، یہ تو روشن ہے اندر سے، یہ منور ہے اندر سے۔ اس کے غم مندمل ہو جاتے ہیں، غموں کی نوعیتیں ہی بدل جاتی ہیں، سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے، رہن سہن کا انداز تبدیل انسان کا ہوتا چلا جاتا ہے۔ آج ہم اس کے علاوہ جو ایک اور پڑھیں گے موضوع کے خسارہ قرآن نے کس کو کہا۔ بس قرآن نے تکذیب کے اوپر بہت زور دیا ہے، تکذیب کو بار بار خسارہ قرار دیا ہے۔ کتاب کی تکذیب ہے، نبی کی تکذیب ہے، اس کتاب میں آنے والی آیات کی تکذیب ہے، بار بار قرآن نے تکذیب کو خسارہ قرار دیا کیونکہ وہ ظلمتوں میں چلا جاتا ہے۔ اس نے اصل منبع سے ہی تعلق توڑ دیا۔ مثلا آپ اپنی ذہانت سے تعلق جوڑ لیں اور اللہ کی تدبیر سے، کہ انشاءاللہ بھی آگے آیت آ رہی ہے کہ جو اللہ کے مکر سے فرار کرتا ہے وہی خسارے میں ہے۔ جو اللہ کی تدبیر سے فرار کرے گا خسارے میں ہے، جو اپنی تدبیر خود ہی کرنا چاہے گا، کیونکہ اندر انسان کے میں نہیں ٹوٹتی۔ وہ جس طرح سے بعض صوفیہ بزرگوں کی شاعری بھی ہے کہ اس مورد میں ان کا کلام تو نہیں لانا چاہیے، لیکن اس میں کے حوالے سے کلام کو سمجھانے کی خاطر بیان کیا جاتا ہے۔ بلے شاہ کا ایک شعر ہے، اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ تم جاؤ اور سمندر میں ڈبکی لگاؤ، اور سمندر میں ڈبکی لگانے کے بعد خوب اپنے آپ کو دھو، اور دھو کے پھر باہر نکلو، پھر دھو، اور بار بار یہ کام کرتے رہو۔ اگر تم نے اپنی میں کا علاج نہیں کیا تو تم صاف نہیں ہو سکتے۔ جتنے طریقے صفائی کے اختیار کرتے جاؤ، تم عطر لگا لو، خوشبوئیں لگا لو، آب زمزم سے نہا لو، جو مرضی کر لو، میں تمہاری اندر سے نہیں جاتی تو پھر تم پاک نہیں ہو سکتے۔ وہ گندگی تو اندر تمہارے چمٹی ہوئی ہے، کیونکہ تدبیر جو اپنی خود کرتا ہے، جو اللہ پہ توکل نہیں کرتا، جو اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے، اللہ کی باتیں چھوڑ کے اپنے مشورے، اللہ کی باتیں چھوڑ کے اپنی نصیحتیں، انسان آہستہ آہستہ منبع الہی سے اگر تعلق توڑ دے تو تاریکی اور گندگی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے معاشرے بھی تاریک اور گندگی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب میں جہاں قہاریت ہے وہاں پہ رحمت کا عنصر بھی ہے۔ اس لیے اسی گندگی کو اللہ تعالیٰ نے معاشروں سے صاف کیا تاکہ زمین رہنے کے قابل بنے۔ جیسے آپ گھر میں گندگی زیادہ ہو جائے تو فرش دھوتے ہیں یا نہیں دھوتے، تو پھر جو کچھ آس پاس ہوتا ہے وہ سارا بہہ جاتا ہے۔ عذاب الہی بھی یہی ہے، وہ معاشرہ اتنا گندا ہو گیا، اس قدر گندگی کا ڈھیر بن گیا کہ اب عذاب الہی مومنین کے لیے رحمت بن کے آتا ہے، کیونکہ زمین رہنے کے قابل ہی نہیں بن رہی۔ وہ ان سب گندگی کے ڈھیروں کو اٹھا کے باہر پھینک دیتی ہے تاکہ زمین دوبارہ رہنے کے قابل بنے۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کہ تکذیب کے عمل کو، کیونکہ ہمارا یہ موضوع خسارے کے عنوان سے جو نقطہ قرآن نے بار بار ذکر کیا، یہ اختتام کی طرف جا رہا ہے، اس لیے اس کی ہم اپنے ذہن میں خود
اہمیت کو ابھاریں کہ تکذیب جنم نہیں لینی چاہیے، جھٹلانا نہیں چاہیے اپنے وجود کے اندر، تسلیم ہو جائیں قرآن کے سامنے، قرآن کو پکڑ لیں، قرآن کے ساتھ عہد و پیمان باندھ لیں۔ قرآن نے ایک اور مورد جو ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ کافر اگر ہو تو اس کے خسارے میں اضافہ ہوتا ہے، کہ میں یہ عناوین بس تیزی سے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں تاکہ ہم ایک اور خسارے کے مورد کو جان سکیں، کیونکہ پہلا تکذیب پڑھا ہم نے، دوسرا کفر پڑھا۔ کفر میں ایک اور آیت ہمارے پاس سورہ فاتر آیت نمبر 39 آتی ہے، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ، جس نے کفر کیا وہ اسی کے اوپر آ کے گرے گا۔ اللہ تو بے نیاز غنی حمید ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا، کہ کافرین جو کفر کرتے ہیں اپنے رب کے سامنے وہ انہی کو ہلاکت میں ڈالتا ہے، ان کے رب کو اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا، لیکن دو لفظ قرآن نے بیان کیے، مقت ہے اور خسارہ ہے۔ کفر کی صورت میں انسان کے نصیب میں اور انسان کا حصہ جو قرار پاتا ہے وہ مقتن ہے، وہ خسرن ہے۔ یعنی مقت ہے وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا، کہ کفار کے بھی اضافہ ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، جب وہ کفر کریں گے تو اضافہ ہو رہا ہے۔ مومنین کے بارے میں کیا کہا کہ جتنی آیات پڑھی جاتی ہیں وہ آیات کیا ہیں، ان میں ایمان کے اضافے کا باعث بن جاتی ہیں، لیکن اس جگہ کیا ہے کہ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا، کفر جتنا بڑھتا جائے گا اتنا خسارہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 121 میں سورہ بقرہ آیت نمبر 121 میں تلاوت، حق تلاوت ادا نہ کرنے، یعنی اگر کوئی حق تلاوت کو انجام نہ دے، قرآن نے یا کتاب الہی جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کے کچھ حقوق رکھے ہیں، قرآن کریم نے کچھ حقوق رکھے ہیں، جیسے بندوں کے حق ادا نہیں کرتے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں کے حقوق رکھے ہیں۔ آیت کریمہ پہلے ملاحظہ کریں، الذین آتیناہم الکتاب، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، یتلونہ حق تلاوتہ، اگر وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہوئے تلاوت کرتے ہیں، اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں جو اس کتاب پہ ایمان لاتے ہیں۔ یعنی اگر حق تلاوت انجام نہ پائے تو اس کا مطلب ایمان میں لغزش پائی جاتی ہے۔ حقیقی مومنین ہیں ہی وہ کہ جو حق تلاوت انجام دیتے ہیں۔ وَمَن یکفر بہ، اور جس نے اس کا انکار کیا، کتاب کا انکار کیا یا اس کا حق تلاوت انجام نہ دیا، وَمَن یکفر بہ، جس نے کتاب کا انکار کیا، فَأُولَئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہی خسارے میں ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کا انکار کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس کے لیے ہمیں جاننا پڑے گا کہ ہم نے آسمانی کتاب کے ساتھ سلوک کیسا کرنا ہے، اس کا حق کیا بنتا ہے۔ قرآن نے بعض حقوق واضح طور پہ بیان کیے ہیں اور وہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے، اور الکافی میں ایک روایت بھی وارد ہوئی ہے کہ روز قیامت بعض چیزیں اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کریں گی، بندہ لایا جائے گا، وہ اعتراض کر کے کھڑی ہو جائیں گی اور وہ بندے کو آگے نہیں جانے دیں گی، وہ جنت میں جانا چاہے گا، یہ کھڑی ہو جائیں گی کہ اور شکوہ اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گی، اس نے ہمارے ساتھ ظلم کیا، اور وہاں پہ اسے پھر روکا جائے گا۔ ان میں سے ایک یہی ہے کہ قرآن شکوہ کرے گا کہ میں اس کے ہاتھوں میں تھا، اس نے نہ پڑھا نہ عمل کیا میرے اوپر۔ قرآن کا یہ شکوہ قرآن نے خود بھی بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے مسجد ہے، مسجد شکوہ کرے گی، میں قریب تھی، یہ میرے پاس آیا ہی نہیں، ویران رکھا مجھے۔ ویران رکھنے کی صورت میں قیامت والے دن مسجد ایک حقیقت کا نام ہے جو اس حقیقت آشکار ہوگی اور انسان کو گرفت میں روز قیامت لے لے گی۔ اسی طرح قرآن ہے، وہ روز قیامت گرفت میں لے لے گا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآن نے یہ شکوہ کیا کہ میری جو امت ہے، کہ اس امت نے قرآن کو اخذ تو کیا ہے لیکن ہجرت کرتے ہوئے، صحیح ہے، اتخذ قومی ھذا القرآن مہجورا، پکڑا تو ہے قرآن کو لیکن ترک کرتے ہوئے، عمل ترک کر دیا، قرآن کو اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں۔ آخر الزمان کی جو علامات آئی ہیں بعض کتب میں، اگرچہ ان کے اوپر سندی بحث ہے، لیکن ان میں سے یہ بھی ہے کہ قرآن بڑی زینتوں کے ساتھ رکھا جائے گا اور بڑی خوبصورت آوازوں میں پڑھا جائے گا، لیکن عمل نہیں ہوگا اس کے اوپر،
لہذا قرآن کے یا آسمانی کتاب کے حقوق ہیں، ان حقوق میں سے ایک حق ہے تلاوت قرآن کی جائے، ان میں سے ایک حق ہے تدبر نہیں گے تو تالے، یعنی تلاوت کریں گے تو تالے نہیں کھلتے، تالے انسانی وجود میں ہر آیت کے مقابل ایک تالا لگا ہوا ہے، ہر آیت کے مقابلے میں، آیت کے مقابلے میں تالا کھلے گا اس وقت جب تدبر کی چابی کو استعمال کریں گے۔ اگر تدبر کی چابی استعمال نہ کی جائے یہ آیت بند رہ جائے گی، وہ کافر کے لیے بھی بند تھی اور اس بندے کے لیے بھی بند ہے۔ اس لیے قرآن بعض کے لیے حجاب بن جاتا ہے، قرآن پڑھتے رہیں گے حجاب سامنے سے نہیں ہٹے گا۔ تو یہ ہمارے سامنے بات آئی کہ کتاب کا جس نے بھی کفر کیا، یعنی حقوق اس کے ادا نہ کیے، وہ خسارے میں ہے۔ وہ جتنا بھی آ کے مومن بننے کی کوشش کرے، انقلابی بننے کی کوشش کرے، جتنے نیک کاموں میں آگے پیچھے بھاگنے کی کوشش کرے، قرآن سے حق تلاوت و تدبر و عمل ان تین کا اس نے تعلق نہیں جوڑا۔ یا چوتھا تذکر، اگر تذکر کا ربط، تدبر کا ربط، تلاوت کا ربط نہیں جوڑا تو پھر وہ اس کا وجود اندر سے خالی ہے، اس کا قرآن سے کوئی تعلق قائم نہیں ہوا۔ اور قرآن سے واقعاً جس کا تعلق قائم نہیں ہوا، وہ کوئی فقیہ بنے، اصولی بنے، فلسفی بنے، کوئی سائنسدان بنے، وہ اندر سے خالی ہے انسان، اس کے وجود اندر سے سیاہ ہے۔ وہ انسان کہ جس کا قرآن سے ربط قائم ہو گیا، قرآن نے آ کے اسے منور کر دیا۔ اور واقعاً قرآن کریم وہ کتاب بنتی ہے جس کے اوپر وقت لگایا جائے، بھاگ دوڑ کی جائے، اس کے محضر میں حاضر ہونے کی کوشش کی جائے۔ یہ زندہ ہمارے وجود کے اندر نہیں ہوگا، کوئی نورانیت نہیں آ سکتی۔ یہ ہمارے پاس نکات تھے کہ تکذیب اور کفر۔ تیسرا جسے قرآن کریم نے عمل، وہ عمل جس کا تعلق باطن کے ساتھ ہے اور قرآن باطن کے ساتھ اور قرآن نے اس کو خسارہ قرار دیا ہے، وہ شریعت کے اوپر ایمان نہ لانا ہے، وہ شریعت کے اوپر ایمان نہ لانا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 5 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے کہ اس سے پہلے آیت میں پوری نہیں پڑھتا، ٹائم ہمارے پاس کم ہے، کہ اس آیت کریمہ میں خداوند متعال پہلے احکام کو بیان کرتا ہے اور بیان کرنے کے بعد فرماتا ہے کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، جس نے ایمان کا یعنی ان چیزوں پر ایمان کا، ایمان ادھر اگرچہ مطلق آ رہا ہے لیکن آپ سیاق کے طور پہ اس کو اخذ کر سکتے ہیں، اور سیاق کی روشنی میں اگر دیکھیں تو احکام شریعہ سے خصوصی طور پہ تعلق بن رہا ہے۔ وَإِلَّا ایمان مطلقاً تمام کے تمام امور کو شامل ہے۔ جس نے بھی ایمان کا کفر کیا، جس طرح کتاب کا کفر ہے، یعنی قرآن کی تعبیرات پہ دقت کریں، قرآن کہہ رہا ہے کہ جیسا بھی آپ نے پڑھا کہ وَمَن كَفَرَ بِهِ، کہ جس نے بھی کفر کیا کتاب کا، بس کتاب کا کفر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کفر ایک دفعہ کیا جاتا ہے اللہ کا کفر کیا، حجت الہی کا کفر، اس طرح ایک دفعہ ایمان کا کفر ہے۔ وَمَن كَفَرَ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اور جو ایمان کا کفر کرے فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اس کے اعمال سارے حبط کر لیے جائیں گے۔ یعنی وہ اپنی زندگی میں بڑی خدمت خلق بھی کرتا رہا ہے، اپنے بہن بھائیوں کی مدد بھی کرتا رہا ہے، بڑی اچھے اخلاق سے پیش بھی آتا رہا ہے، چونکہ اس کا وجود ایمان سے خالی ہے تو یہ جو ظاہری طور پہ اس کے اعمال تاریکیوں کے ہمراہ اس کے اعمال صادر ہو رہے ہیں، وہ سارے تاریک کہلائیں گے۔ ایسا ہوتا بھی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں مثالیں دیکھتے ہیں کہ ایک بندے نے خوب محنت زحمت کی ہوتی ہے، آخر میں وہ ڈپارٹمنٹ کہہ دیتا ہے کہ آپ کے کاغذات نامکمل ہیں، یا آپ جو مہر لگا کے آئے ہیں وہ مہر درست نہیں ہے، اس لیے یہ پیپر آپ کے قبول نہیں ہے، حبط ہو جاتے ہیں اس کے۔ مثلا ہم نے شناختی کارڈ بنوایا، پاسپورٹ بنوایا، ویزے بھی لگوائے، ایئرپورٹ کے اوپر آئے، اس نے کہا کہ مثلا دیکھو ڈیٹ گزر چکی ہے پاسپورٹ کی، جاؤ واپس۔ اس کی سب زحمتیں ضائع گئیں، یعنی کہ اس نے سارے کے سارے کے انٹرویو بھی دیا، میں نے یہ بھی کیا، فلاں بھی کیا، وہ کہے گا جو بھی سناتے رہو، کیونکہ اگر شرائط پوری نہ ہوں تو ان اعمال کا فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، کیونکہ ایمان نور اور زینت ہے، زینت اور نور کے بغیر تاریک اندر باطن ہو، اور ایک تاریک باطن سے جو عمل صادر ہوگا وہ تاریک ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ ظاہری طور پہ تو اس نے نفع دیا،
اور ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ ظاہری عمل کو نفع نقصان نہیں کہہ سکتے۔ ممکن ہے کہ کسی نے کسی کو نفع دیا ہو، وہ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ نفع اس کے نقصان میں جائے۔ ایسی ہمارے پاس ہزاروں مثالیں ہیں، جیسا کہ یہ ضرب المثل بھی بنی ہوئی ہیں کہ کوئی سانپ کو گھر میں لا کے پالتا رہے، اسے دودھ بھی پلائے، کھانے شانے بھی کھلائے، تو جب سانپ زندگی اس میں آ جائے گی، اگلا کام کیا کرے گا؟ وہ ڈسے گا یا نہیں ڈسے گا؟ تو اب اس کی یہ نیکی ہوئی کہ اس نے جان بچا دی ایک موذی جس کو مارنا چاہیے تھا۔ لہذا خالی عمل سے نہیں پتہ لگتا۔ جس طرح سے جناب مالک اشتر رضی اللہ عنہ کس طرح سے شہید ہوئے، وہ دودھ کا پیالہ پلایا، اس نے تو اپنے طور پہ بہت بڑی نیکی کی، بہت بڑی اس نے محبت کا اظہار کرتے ہوئے نیکی کی۔ وہ نیکی کیا ہوئی کہ اس قدر بڑی شخصیت کو، کہ جس کی امام علی علیہ السلام کے سب سے معتمد ترین شخصیت کو شہید کرنے کا وہ باعث بن گیا اپنی سادگی کی وجہ سے۔ لہذا سادگی کے ہمراہ خدمت خلق یہ نتیجہ دے گی، کیونکہ یہ والا جو بدو پن ہے، سادگی سے مراد بدو پن یعنی غافل بے بصیرت غافل انسان، یعنی بے بصیرتی کی تاریکی نفس کے اوپر چھائی ہو، بدو پن کی تاریکی ہمارے نفس کے اوپر چھائی، اور یہاں سے کوئی عمل نکل رہا ہو، وہ عمل نورانی ہو سکتا ہے؟ وہ تو تاریک عمل بن جائے گا۔ جیسے اس وقت پوری کی پوری دنیا میں استعماری جو ہیں جتنے بھی ہمارے ادارے اس دنیا میں چھائے ہوئے ہیں، استعماری ادارے، ان میں بھرتی ہونے والے افراد کون سے ہیں؟ وہ عالم اسلام کی باصلاحیت شخصیات ہیں کہ جنہیں ڈالروں کے اوپر خریدا گیا ہے، وہ تو اپنا معاش کما رہے ہیں، بصیرت نہ رکھنے کی وجہ سے وہی انہی کے ذریعے سے سارے ادھر امور انجام پا رہے ہیں۔ کوئی پینٹاگون میں ہے، کوئی فلاں جگہ ہے، کوئی فلاں جگہ پہ ہے۔ لہذا انسان بصیرت سے کام لے تو تب اس کے عمل سے جو نتیجہ نکلے گا وہ نورانی ہوگا، نفع بخش ہوگا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، جس نے ایمان کا انکار کیا تو اندر ظلمت ہے یا اب نورانیت ہے؟ اندر تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے، سیاہی ہی سیاہی ہے۔ اس سیاہی کے بل بوتے پہ آپ جو عمل صادر کریں گے تو سیاہ عمل ہوگا یا وہ نورانیت کے اوپر عمل ہوگا؟ عقل انسانی یہ کہتی ہے۔ یہ صرف حبت کا عمل کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ عقل تسلیم نہ کرے، عقل تسلیم کرتی ہے کہ اگر ایک انسان کا باطن اندر سے ظلمتوں سے بھرا ہوا ہے، گندگی سے بھرا ہوا ہے، اس کا ظاہری عمل وہ دوسروں کو اچھا بھی دکھائی دے تو تب بھی وہ برا ہی ہوگا، اور اس کے برے نتائج معاشرے میں برپا ہوتے ہیں۔ اس لیے اس آیت میں آپ نے دیکھا فقط حبط عملہ، کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آخرت میں کیا ہوگا؟ دنیا میں تو نیک نامی اپنی کمائی لے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ آیت جو ہے، اس آیت کا آغاز ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی، اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور پاک دامن مومن خواتین اور تم سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی ان کی پاک دامن خواتین بھی حلال ہیں، جب تم انہیں ان کا مہر دے دو۔ تم لوگوں کا ان سے قصد پاکیزگی ہو، نہ کہ بد کرداری، اور پوشیدہ جو ہیں دوستیاں رچانا، یہ جو ہے یہ درست عمل نہیں ہے۔ پس اس کے بعد آپ نے دیکھا یہ اعمال نکاح کے بارے میں، کھانے پینے کے بارے میں، اہل کتاب سے تعلق قائم کرنے کے بارے میں، یہ فقہی احکام ہیں یا نہیں؟ بس جس نے ان جگہوں پر کوئی ایمان کا انکار کیا اور اپنے تعلقات کو استوار کیا تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ من الخاسرین۔ یہ ہمارے پاس آیت آئی کہ جس سے ہمیں معلوم ہوا شریعت کے مطابق عمل کرنا نفع ہے، شریعت پر ایمان لانا نفع ہے، احکام الہیہ کے مطابق قدم بڑھانا نفع ہے۔ سیاہی کیا ہے؟ سیاہی یہ ہے ظلم و ستم، شریعت کا انکار، شریعت کے مقابلے میں قدم بڑھانا، یہ غلط چیز ہے۔ یعنی داڑھی رکھنا جو ہے یہ نفع ہے، داڑھی کٹا کے جتنا بھی خوبصورت دکھائی دینا چاہے یہ نقصان اور خسارہ ہے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسی طریقے سے حرام طریقے سے کھانا پینا، حرام طریقے سے مال کو لینا، آج کل تو
یہ حرام کی قسمیں پرانے دور میں بھی تھی، امام علی علیہ السلام کے خطبات میں شامل ہے، فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں 4 قسم کے لوگ ہیں، ان 4 میں سے ایک قسم کون سی ہے؟ جو اپنی بڑی خوبصورت وضقت بنا لیتے ہیں اور دامن اٹھا کے چلتے ہیں اور بڑے آرام اور دھیمے انداز میں جوابات دیتے ہیں اور اپنے آپ کو نیک متقی زاہدوں جیسی شکل بنا کے پیش کرتے ہیں اور لوگ انہیں امین سمجھ بیٹھتے ہیں، جبکہ وہ دین کے راستے سے دنیا کو کمانا چاہتے ہیں، یعنی دین کے راستے سے حرام پیسہ کماتے ہیں۔ یہ امام علی علیہ السلام کے دور میں جب طبقہ موجود تھا، تو آج کے دور میں طبقہ نہیں ہوگا کہ ٹوپی اور امامہ پہن کے داڑھی رکھ کے حرام مال کمائے۔ لہذا یہ امور انجام پاتے ہیں، دھوکہ دہی، کسی کو دھوکہ دینا، کسی سے مال نکلوانا، کسی سے غلط روش کے ساتھ چلنا، یہ سارے کے سارے حبط اعمال کا سبب بنتے ہیں، یہ عملی کفر ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، ایمان لانا چاہیے صحیح راستوں کا۔ غلط طریقوں سے جو اپنے نفس میں پلاننگ کرتا ہے کہ یار اس کے سامنے میں بڑا شریف بن جاؤں گا اور اس کے سامنے ایسا اظہار کروں گا تو ٹھیک ہے میرا گزارا چلتا رہے گا، جس نے یہ پلاننگ کی وہ دنیا میں تو رسوا ہوا ہی ہوا ہے، رسوا ہوا ہے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ لہذا ایمان کے کفر سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ جس نے اپنے باطن میں دوسرے کو دھوکہ دیا، جب یعنی حق کو دھوکہ دیا، جس نے اپنے باطن میں شریعت کو دھوکہ دیا، در حقیقت وہ خود ہی دھوکہ کھا گیا، اپنے وجود کو اس نے آلودہ کیا، اور جو وہ اپنے وجود کو آلودہ کرے وہ کسی نفع کا مالک نہیں بن سکتا۔ اگلی آیت انشاءاللہ کہ باطل کو اختیار کرنا، جس نے باطل راہ کو یا باطل طریقے کو اختیار کیا کہ ہمارا کفر کا موضوع ختم ہوا اور باطل کا موضوع انشاءاللہ تعالی شروع ہوگا کہ جس نے باطل کو اختیار کیا وہ خسارے میں ہے۔ حق اور باطل آپس میں ٹکراتے ہیں، ایمان اور کفر آپس میں ٹکراتے ہیں، تصدیق اور تکذیب ہے، بس ہم ادھر سے اصلاح کرتے جائیں۔ تکذیب اگر خسارہ ہے تو تصدیق کیا ہو جائے گی؟ نفع۔ اگر کفر خسارہ ہے تو ایمان کیا ہو جائے گا؟ نفع۔ اگر باطل خسارہ ہے تو حق کیا ہو جائے گا؟ نفع۔ اور ان سب چیزوں کا تعلق انسان کے اولین صورت میں باطن کے ساتھ ہے یا نہیں؟ اس کے بعد اس سے صادر ہونے والے اعمال سے تعلق ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔